کبیر کی پھپھو جب اسے ملنے جاتی ہے تو بتا دیتی ہے کہ حاکم علی داد صرف ایک شرط پہ تمہیں معاف کرنے کو تیار ہے، اگر تم ثنا کو طلاق دے دو، اسی صورت میں تم جیل سے باہر آ سکتے ہو۔ جس پہ کبیر کہتا ہے کہ میں ثنا کو کبھی طلاق نہیں دے سکتا، میں اسے طلاق دوں اور وہ اپنے پرانے عاشق کے پاس واپس چلی جائے، ایسا تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ کچھ بھی کر کے مجھے ایک دفعہ جیل سے باہر نکالیں، اس کے بعد ثنا اور اس کے باپ کو تو میں خود دیکھ لوں گا۔ جس پہ کبیر کی پھپھو اسے سمجھاتی ہے کہ جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، کیونکہ تم اپنے اسی غصے کی وجہ سے ہی تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو۔ میں نے جتنی بار تمہاری ضمانت کے لیے کورٹ میں اپلائی کیا ہے، تمہاری ضمانت منسوخ ہو جاتی ہے، کیونکہ حاکم علی داد نے CCTV فوٹیجز ثبوت کے طور پہ کورٹ میں پیش کیے ہیں، جس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ تم کس طرح سے دندناتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئے اور اس پہ ریوالور تان لیا۔ اب اگر تم اپنے غصے پہ قابو پا کے ذرا سمجھداری سے سوچو اور ثنا کو طلاق دے دو تو اسی صورت میں تم واپس آ سکتے ہو، ورنہ ضمانت ہونے کے تو کوئی چانس نہیں۔ اب کبیر کو چاروں ناچار پھپھو کی یہ بات ماننی پڑتی ہے، کیونکہ بہرحال جیل سے باہر آنا اس کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن دل ہی دل میں سوچ لیتا ہے کہ ایک دفعہ مجھے جیل سے رہائی مل جائے، اس کے بعد اس ثنا اور اس کے باپ کو چھوڑوں گا نہیں۔ دوسری طرف ثنا کے باپ سے تو اپنی بیٹی کی تنہائی اور اداسی دیکھی ہی نہیں جاتی، دل ہی دل میں خود کو کوستا ہے، گلٹ فیلنگز ہوتی ہیں کہ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا، اس کے دل میں اداسی بھرنے والا میں خود ہوں۔ لیکن ثنا کی زندگی میں خوشیاں بھرنے کی اس کی تمام کوششیں بھی تو ناکام گئی ہیں، کیونکہ روحام نے ثنا کو اپنانے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور ادھر روحام ہے جو شاید دل پہ پتھر رکھ چکا ہے کہ چلو ثنا اور ملیحہ کو تو دل سے نکالا تھا، اپنی اس اولاد کی خوشی بھی ختم ہو چکی ہے جس کے آنے کی خبر سن کے روحام خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اب صرف روحام کی ماں ہے جسے ابھی تک ملیحہ پہ یقین ہے کہ میری بہو کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتی، نہ ہی روحام کو دھوکہ دے سکتی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے ملیحہ کی آنکھوں میں روحام کے لیے جو محبت دیکھی ہے، اس کا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ محبت جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے روحام کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں ملیحہ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسی حالت میں تو ڈاکٹرز بھی زیادہ سٹریس لینے سے منع کرتے ہیں۔ تم ملیحہ کا نہیں، کم سے کم اپنے بچے کا سوچو، اور پھر یہ کہ ملیحہ اکیلی اس بچے کو کیسے پالے گی۔ جس پہ روحام کہتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جن کے ماں باپ دونوں ہی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی وہ بچے پل جاتے ہیں۔ اگر ملیحہ کا بچہ بغیر باپ کے پل جائے گا تو دنیا میں کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ادھر ملیحہ ہے جس کا رو رو کے برا حال ہے، کیونکہ اس کی تمام کوششیں ناکام گئی ہیں۔ روحام کے آفس جاتی ہے تو وہ ملنے سے انکار کر دیتا ہے، کالز کرتی ہے تو کالز اٹینڈ ہی نہیں کرتا، اور اب تو شاید ملیحہ کا نمبر ہی بلاک کر چکا ہے۔ بس اللہ سے ہی دعا کر سکتی ہے کہ کچھ ایسا معجزہ ہو کہ روحام کا دل میری طرف سے صاف ہو جائے۔ اور ادھر موہد ہے جسے اب اپنی منزل سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ جس طرح سے روحام نے ملیحہ کو اپنے گھر سے نکالا ہے، موہد کو تو یہی لگتا ہے کہ اب ملیحہ کو حاصل کرنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ البتہ ملیحہ نے جب سے اسے ساری سچائی بتائی ہے کہ کس طرح موہد کی ماں اسے تو یہی کہہ کے ہمارے گھر آئی تھی کہ تمہارا رشتہ لینے جا رہی ہوں، لیکن یہاں آ کے میری اور میری مرحوم ماں کی کس طرح سے تذلیل کی تھی، انہی کی باتوں کا غم لگا کہ میری ماں اس دنیا سے اتنی جلدی چلی گئی، ورنہ شاید کچھ دن اور جی لیتی۔ تو موہد کو تو اپنی ماں سے شدید نفرت ہو چکی ہے، اور موہد کی ماں جو واقعی ہی ایک سیلفش عورت ہے، اس نے پہلے بھی اپنے بیٹے کے دل کی خوشی کا نہیں سوچا تھا۔ اسے ٹینشن تھی تو یہ کہ میرا کماؤ بیٹا اور میں اسے کسی اور لڑکی کے حوالے کر دوں۔ اور پھر جب موہد کی جاب گئی تھی تو دن رات اسے تانے دیتی تھی مفت میں روٹیاں توڑنے کے اور گھر پہ پڑے رہنے کے، اور اب جب ایک دفعہ پھر موہد پہ قسمت مہربان ہوئی ہے، اس کی بہت ہی اچھی جاب ہو گئی ہے، تو موہد کی ماں کا پیار پھر سے واپس لوٹ آیا ہے۔ اصل فکر تو اسے یہ ہے کہ جیسے موہد پہلے اپنی ساری تنخواہ میرے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اب پتہ نہیں اس کی تنخواہ کہاں جاتی ہوگی۔ تبھی پوری کوشش کرتی ہے کہ موہد پہلے کی طرح اپنی ماں کو اہمیت دینے لگے، لیکن موہد تو اپنی ماں سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتا۔ آخر موہد سے بات کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اسے کہتی ہے کہ موہد کب تک اپنی ماں سے ایسے ناراض رہو گے،
تم اگر اس لڑکی کی وجہ سے ناراض ہو تو میں وہاں جا کے اس سے معافی مانگنے کو بھی تیار ہوں، اور اگر وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے لیتی ہے، تو میں خود تمہارا رشتہ لے کے جاؤں گی۔ لیکن موہت کو اب اپنی ماں پہ اعتبار نہیں رہا، اس لیے کہتا ہے کہ پہلے تو میری پیٹھ پہ خنجر لا علمی میں گھونپا گیا تھا، لیکن اب میں آپ کو اپنے کسی بھی معاملے میں انوالو کر کے رسک نہیں لینا چاہتا۔ اب جا کے موہت کی ماں کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے تو اتنے پاپڑ اپنے بیٹے کو اپنے ہی کنٹرول میں رکھنے کے لیے بیلے تھے، لیکن افسوس کہ اس کی تمام کوششیں، تمام سازشیں ضائع گئیں، بلکہ اس کا بیٹا بھی اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ اگر وہ ملیحہ کے ساتھ اپنے بیٹے کی شادی کروا لیتی، اس کی محبت کو قبول کر لیتی، تو کم سے کم اپنے بیٹے کی نظروں میں تو سرخرو رہتی۔ جبکہ موہت فیصلہ کر چکا ہے کہ نہ صرف وہ ملیحہ سے شادی کرے گا بلکہ اپنی بیوی کو اس گھر میں نہیں رکھے گا، اس لیے وہ الگ گھر کا انتظام بھی کر چکا ہے۔ اب صرف دیر ہے تو ملیحہ کے ماننے کی، ورنہ موہت کو تو اپنی خوبصورت زندگی نظروں کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ لیکن جب وہ ملیحہ کے پاس جاتا ہے، ملیحہ ہر بار اسے دھتکار دیتی ہے۔ اب تو موہت کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے، ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی کے لیے مجھے دھتکار رہی ہو جسے تمہاری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، اس حالت میں تمہیں گھر سے نکال دیا اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ تم کیسی ہو، تمہارا ہونے والا بچہ کیسا ہے۔ لیکن ملیحہ، میں تمہیں اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم میرا اعتبار کرو کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے ہونے والے بچے کو بھی دل و جان سے اپنانے کو تیار ہوں۔ جبکہ ملیحہ کو تو افسوس ہوتا ہے کہ میں نے موہت جیسے خود غرض انسان سے کبھی محبت کی جس کی محبت ملیحہ کے گلے کا توق بن چکی ہے، نہ اگلی جاتی ہے نہ نگلی جاتی ہے۔ تبھی موہت سے کہتی ہے کہ کچھ تو شرم حیا کرو، میں کسی کے نکاح میں ہوں اور کسی غیر محرم کی طرف دیکھنا بھی میرے لیے گناہ ہے، اور تم مجھ سے محبت کی باتیں کر رہے ہو۔ تو موہت یہ بات سنتے ہی آگ بھگولا ہو جاتا ہے، ملیحہ سے کہتا ہے ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تب تک تم سے محبت کی بات نہیں کروں گا جب تک وہ روحام تمہیں طلاق نہیں دے دیتا، اور اسے طلاق تو تمہیں دینا ہی پڑے گی۔ اب ملیحہ موہت کے پیچھے بھاگتی ہے، اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں روحام سے طلاق نہیں لینا چاہتی، لیکن موہت جو اپنی ضد پہ اڑا ہے، تو ملیحہ بھی اپنا آخری فیصلہ موہت کو سنا دیتی ہے کہ اگر تم اپنی ضد میں آ کے میرا روحام سے رشتہ ختم کروانے پہ تل چکے ہو تو میری ایک بات بھی کان کھول کے سن لو کہ اگر روحام مجھے طلاق دے بھی دیتا ہے تب بھی میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ موہت کہتا ہے یہ بات کی بات ہے ملیحہ، شادی تو تمہیں مجھ سے کرنی ہی پڑے گی، لیکن ملیحہ کہتی ہے کہ اگر ایسا کبھی وقت آیا اور کوئی ایسی مجبوری ہوئی تو یاد رکھو کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ موہت کا دل تو جیسے چکنا چور ہو جاتا ہے ملیحہ کی یہ بات سن کے کہ ملیحہ اس کی محبت کو یکسر فراموش کر چکی ہے۔ اس روحام کی چند دن کی محبت موہت کی برسوں کی محبت پر حاوی کیسے آ گئی؟ بہرحال ناظرین، اب ہوگا یہی کہ موہت روحام کو اکسانے کی کوشش کرے گا کہ جب تمہیں پتہ چل ہی چکا ہے کہ میں اور ملیحہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آخر اسے طلاق دینے میں اتنی دیر کیوں لگا رہے ہو؟ جس پہ روحام موہت سے کہے گا کہ جب تک ملیحہ کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اسے طلاق نہیں ہو سکتی، لیکن بے فکر ہو جاؤ، جیسے ہی اس کی ڈیلیوری ہوگی طلاق نامہ اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ اب دو آدمی اپنی ضد کی وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر رہے ہیں، کسی نے ملیحہ سے پوچھا ہی نہیں کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے، جبکہ روحام کی محبت ثنا بھی ایک بار پھر اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور روحام جو اپنا دل ثنا کی طرف سے سخت کر چکا تھا، لیکن جب اچانک پارٹی پہ اسے سامنے دیکھتا ہے تو وہ ساری پرانی یادیں یک دم روحام کے دل پہ غلبہ پا لیتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے ناظرین کہ کیا روحام ملیحہ کی محبت کو بھلا کے اسے چھوڑ کے ثنا کا ہاتھ تھامتا ہے، یا پھر اسے احساس ہو جائے گا کہ موہت صرف ملیحہ کا ماضی تھا، ملیحہ کا آج صرف اور صرف میں ہوں۔ اور پھر روحام نے ملیحہ کی مرتی ہوئی ماں سے وعدہ بھی تو کیا تھا کہ وہ ملیحہ کو کسی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو ناظرین کیا خیال ہے، کیا روحام ملیحہ کی طرف واپس لوٹ جائے گا یا پھر ثنا کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر لے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔